بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الممتحنہ مدنیہ، آیت نمبر 8 سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ لا ینہا، کم آگے ضمیر ہے، نہا ینہا یہ فعل ہے۔ لا ینہا وہ نہیں روکتا، یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، آگے فاعل موجود ہے اللہ۔ اللہ نہیں منع کرتا، نہیں روکتا، کم تمہیں۔ کم کا مرجع جو ہے وہ اہل ایمان ہے، کیونکہ اہل ایمان سے خطاب شروع ہوا تھا اس سورہ مبارکہ کا آغاز جب ہوا، اور وہ کیا تھا کہ تم چوری چھپے کفار سے دوستیاں نہ لگاؤ یا انہیں دوستیوں کا پیغام مت بھیجو۔ پھر اس کی وجوہات اللہ نے بتائی۔ جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی جمعرات کو، اس آیت میں یعنی آیت نمبر 7 میں اللہ نے تھوڑی سی اہل ایمان کو تسلی بھی دی جن کے عزیز و اقارب مکہ میں موجود تھے اور وہ ابھی تک کافر تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جو ہے کوئی مودت پیدا کر دے، تعلق پیدا کر دے۔ کیسے؟ کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے، اور اس کی پوری وضاحت ہو چکی ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو پھر ایسا ہی ہوا۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تمہیں روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا۔ ان الذین، ان کا منع سے الذین وہ لوگ، یعنی ان لوگوں سے یعنی اوورال تو حکم دیا کہ تم کفار سے دوستی نہ لگاؤ اور نہ ہی ان کی طرف دوستی کے پیغامات بھیجو۔ اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو منع کیا ہے وہ سارے کافروں سے منع نہیں کیا، سارے کافروں سے منع نہیں کیا۔ کافر جو ہیں یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کافر وہ ہوتا ہے جو حربی کافر ہوتا ہے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ، لڑائی، جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اور وہ آپ کی مخالفت میں کھڑا ہے، دن رات سازشیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ تو کسی صورت بھی اس طرح کے معاملات کرنا جائز ہی نہیں ہے، بلکہ شریعت نے سختی کے ساتھ منع کر دیا۔ کچھ کافر وہ ہیں جو حربی نہیں ہے، یعنی ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی کسی صورت بھی مخالفت نہیں کر رہے، ہے کافر ہے لیکن وہ کسی جگہ پر بھی مسلمانوں کی نہ ظاہری اور نہ پوشیدہ بلکہ ان کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ جیسے پیچھے میں نے بات کی تھی، بنو خزاعہ جو قبیلہ ہے یہ مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو میں نے بتایا تھا کہ یہ مسلمانوں کا حلیف تھا۔ بنو بکر جو تھا وہ قریش مکہ کا حلیف تھا، یعنی دوست تھا، اور بنو خزاعہ جو ہے یہ مسلمانوں کے حلیف تھے، اور اس وقت تک ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح مکہ میں قریش کے زیادہ لوگ، چونکہ نبی پاک علیہ السلام خود قریشی تھے
اور پھر جو عبد المطلب کی ایک نسل تھی، ان میں زیادہ تر لوگوں کی ہمدردیاں وہ مسلمانوں کے ساتھ تھیں، یعنی کافر ہونے کے باوجود بھی ہمدردیاں کن کے ساتھ تھیں؟ مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ تو ایسے لوگ جو ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے، لیکن وہ مسلمانوں کی مخالفت بھی نہیں کر رہے، بلکہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت بھی ہے، مسلمانوں کی ہمدردیاں بھی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں سے میں تمہیں منع نہیں کرتا، ان سے تم تعلقات رکھو، ان کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو۔ فرمایا اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا، کون سے لوگ؟ لم یقاتلوکم، لم یقاتلو، جنہوں نے جنگ نہیں کی، کم تم سے، فی الدین، دین کے بارے میں، دین کے معاملے میں، چونکہ کفار مکہ کی لڑائی، کفار مکہ سے مراد وہ جو آپ سے لڑ رہے تھے، بدر میں آئے، احد میں آئے، احزاب میں آئے، جنہوں نے صلح حدیبیہ پر یا حدیبیہ کے مقام پر، صلح تو بعد میں ہوئی، آپ کو عمرہ کرنے سے روکا، وہ کفار، سارے کفار نہیں، سارے کفار مکہ آپ کے دشمن نہیں تھے، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ لم یقاتلوکم فی الدین، جنہوں نے نہ تو دین کے بارے میں تم سے جنگ کی ہے، اور ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہ ہی تمہیں نکالا ہے، اخرجا یخرجو، نکالنا، کم تمہیں، من دیارکم، تمہارے گھروں سے۔ وہ گھر کون سے تھے؟ مکہ کے۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، تو سارے کافر اس حق میں نہیں تھے کہ مسلمانوں کو مکہ سے نکالا جائے، بلکہ کئی کفار ہونے کے باوجود بھی پریشان تھے، اللہ کے پیغمبر اسلام کے ساتھ محبت تھی، تو فرمایا نہ انہوں نے جنگ کی تمہارے ساتھ، اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے بارے میں اللہ تمہیں نہیں روکتا، ان کے بارے میں اللہ تمہیں نہیں روکتا۔ اور اس کی آگے بات بھی بتا دی، وہ کیا چیز ہے جس سے اللہ نہیں روکتا؟ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو یا حسن سلوک کرو۔ بر ان سے نکلا نا، بر ان کا ہوتا ہے نیکی، یعنی ان کے ساتھ تھوڑا بہت تعاون، ان کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق، یا کسی موقع پہ کوئی ان کے ساتھ نیکی کر دو، اس سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، اس سے اللہ تمہیں نہیں روکتا۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صلح حدیبیہ جب ہو رہی تھی تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی، میری والدہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ، وہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھی، جیسے ان کے باپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد میں تو پورا خاندان مسلمان ہوا، تو وہ آئی میرے پاس، تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ یہ میری والدہ ہے لیکن ابھی مسلمان نہیں ہے، تو میرے بارے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، نیکی کریں۔ تو گویا کہ وہ کفار، چاہے وہ والدین کی صورت میں ہے، بہن بھائیوں کی صورت میں ہے، بلکہ صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جبہ ٹائپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گفٹ کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جبہ یا وہ حلہ بھی اس کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ گفٹ کر دیا۔ مکہ میں ان کے ایک بھائی تھے لیکن ابھی کافر تھے، ان کو۔ تو یہ ہے کیا؟ حسن سلوک، لیکن کن لوگوں سے؟ جو آپ سے لڑائی بھی نہیں کرتے، اور انہوں نے مکہ سے نکالنے میں کسی کافر کا ساتھ بھی نہیں دیا، بلکہ وہ اس پر رنجیدہ تھے، غم زدہ تھے کہ مسلمانوں کو کیوں نکالا جا رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کس چیز سے منع نہیں کرتا؟ نمبر ایک،
ان تبروہم کہ تم ان سے حسن سلوک کرو، اللہ تمہیں نہیں روکتا، وَتُقْسِطُوا اور تم انصاف کرو، الیہم لفظ میں نا ان کی طرف، اور ان کی طرف سے مراد ہے ان کے حق میں، اور تم ان کے حق میں انصاف کرو۔ ان کے حق میں کیا کرو؟ انصاف کرو۔ وہ ان کے حق میں انصاف کیا ہے کہ جہاں کوئی ان کے ساتھ نیکی کرنے کا موقع ملے تو ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ وہ حربی کافر نہیں ہے۔ اچھا، تیسرے کافر کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں مستامن، چاہے وہ آپ کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے لیکن آپ کے علاقے میں آ کے وہ امن لے لیتا ہے۔ مسلمانوں میں سے کوئی بھی کسی کافر کو امن دے دے تو اس کے ساتھ بھی لڑائی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ بھی لڑائی، جب تک وہ مستامن ہے یعنی امن دیا ہوا ہے اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ وہ جو سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں اللہ نے کہا کہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو، وہ صرف حربی کافر ہے۔ کون سا کافر ہے؟ حربی، کیونکہ وہ بھی ہر وقت اسی تلاش میں ہے کہ میں نے مسلمانوں کو مارنا ہے، لہٰذا ایسا کافر جہاں بھی ملے آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو مستامن ہے یا وہ جو غیر حربی ہے، جس کو مسالم بھی بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جن سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان سے لڑائی نہیں کرنی، بلکہ موقع ملے تو ان کے ساتھ اس نے سلوک ہی کرنا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ بے شک اللہ یا یقیناً اللہ یحب المقسطین، یحب کا معنی ہوتا ہے پسند کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پسند۔ کون؟ اللہ۔ المقسطین انصاف کرنے والے، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے وضاحت فرمائی کہ میں تمہیں کن لوگوں کی دوستی سے روک رہا ہوں۔ آگے فرمایا انما، یہ کلمہ حصر ہے۔ کلمہ حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی اور بات ہی نہیں ہے، یعنی تخصیص ہو جاتی کسی بھی بات کی، کیا ہو جاتی ہے؟ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، یعنی نیت کے اوپر ہی سارا کچھ ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، یہ بھی بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تمہارے خاتمے پر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، کفر پر ہوا ہے، اسی کے مطابق قیامت والے دن تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ تو خاتمہ بالایمان کی دعا بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے ہر وقت۔ انما ینہاکم اللہ، اللہ تو تمہیں صرف منع کرتا ہے، عن الذین ان لوگوں سے، اللہ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے منع کرتا ہے۔ صرف کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے علاوہ دوسروں کے ساتھ تعلقات رکھنے سے منع نہیں کرتا۔ یہ اصل میں اللہ بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے یا ان لوگوں سے دوستی رکھنے سے منع کرتا ہے۔ کون سے؟ قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی کی۔ بھئی اور لڑائی تو تھی نہیں، دین کی لڑائی تھی نا۔ 40 سال نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، آپ کو نبوت نہیں ملی، آپ نے لات منات حبل عزا کی کہیں مخالفت نہیں کی، تو سارے لوگ آپ کے آگے پیچھے پروٹوکول دیتے ہیں، حجر اسود کا مسئلہ بنتا ہے تو فیصلہ آپ سے کرواتے ہیں، امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں، صادق اور امین کے القابات سے آپ کو نوازتے ہیں۔ کون تھے یہ؟ سارے کافر ہی تھے۔ تو لڑائی کیا تھی؟ دین کی لڑائی تھی، اور تو لڑائی کوئی نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے منع کرتا ہے یا ان لوگوں کی دوستی سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی کی، جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے کیا کی؟ لڑائی کی۔ جس طرح اللہ نے اس آیت کے شروع میں کہا کہ اے ایمان والو
تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. پہلی آیت جو اس سورہ مبارکہ کی تھی وہ یہی تھی نا. تو اللہ کے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مخالفت ہے. اور ایمان والوں کی، اس کے اوپر میں نے مثال بھی دی تھی، آیت کوٹ کی تھی سورہ البروج کی، کہ اصحاب الاخدود جو تھے، جو خندقیں کھود کر مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ان آگ کی بھٹیوں میں جھونک رہے تھے، تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ ان سے انتقام نہیں لے رہے مگر صرف اس بات کا کہ یہ اللہ پر ایمان لائے ہیں. تو اصل لڑائی یہ ہے. تو اس لیے اللہ نے یہاں پر بھی یہ کہا کہ اللہ تو صرف تمہیں ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی کی، وَأَخْرَجُوكُمْ، اور تمہیں نکالا. وہ جو دار الندوہ میں بیٹھ کے سارے پارلیمنٹ ہاؤس میں فیصلہ کر رہے تھے کہ یا تو ان کو قتل کر دو، نبی علیہ السلام کو، یا پھر ان کو جیل میں ڈال دو، اور یا پھر ان کو اس علاقے سے، اپنے شہر سے نکال دو. یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں بدر میں بھی لڑنے آ رہے ہیں، پھر وہ احد میں بھی آئے، احزاب میں بھی آئے. الگ بات ہے کہ ان میں سے پھر فتح مکہ کے بعد بیشتر جو بچ گئے تھے وہ سارے آلموسٹ مسلمان ہو گئے. تو فرمایا کہ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا. ان سے کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہے، کوئی تعلق ان سے نہیں ہے. وَظَاهَرُوا، یہ باب مفعلہ ہے، اور انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی. یعنی کچھ وہ تھے جو فرنٹ لائن پہ مخالفت کر رہے تھے، اور کچھ بیک پہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے. تو جو سپورٹ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی دوستی نہیں ہے. پیچھے جس آیت میں اللہ نے کہا نا، پچھلی آیت میں، کہ میں منع نہیں کر رہا کن سے، نہ انہوں نے لڑائی کی ہے، نہ تمہیں گھروں سے نکالا ہے، بلکہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے ہمدردیاں ہیں. ان سے تم تعلقات رکھو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کے معاملے میں انصاف سے کام لو. جن سے منع کیا جا رہا ہے وہ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں لڑائی کی، ظلم و ستم کیا، حتیٰ کہ تمہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا. اور ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ صرف وہ فرنٹ لائن والے لوگ نہیں، بلکہ جنہوں نے ان کی معاونت کی، جو ان کے ساتھ سپورٹ کر رہے تھے، ان سے بھی تعلق نہیں رکھنا. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور جنہوں نے تمہارے نکالنے پر ایک دوسرے کی مدد کی. ایک دوسرے کی کیا کی؟ مدد کی. أَن تَوَلَّوْهُمْ، کہ تم ان سے دوستی لگاؤ. یہ اللہ منع کرتا ہے. یہ اللہ کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے. أَن تَوَلَّوْهُمْ، کہ تم ان سے دوستی لگاؤ. اب جو حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کا خط تھا، وہ حربی کافروں کی طرف تھا، وہ انہی لوگوں کی طرف تھا. اس لیے اللہ نے منع کیا، جو دین کے معاملے میں مسلمانوں سے جنگیں بھی کر رہے تھے اور مسلمانوں کو مکہ سے نکال بھی چکے تھے. لہٰذا ایسے لوگوں کی طرف کسی طرح کا بھی احسان کرنا تمہیں اللہ نے اجازت نہیں دی. اس لیے فرمایا ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی لگاؤ. پھر آگے اللہ نے فرمایا، ایک طرح کی بڑی وارننگ دی، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو دوستی لگائے ہم ان سے. اس کے باوجود پہلے علم نہیں تھا، اب اللہ نے بتا دیا، سارے حقائق واضح کر دیے. اس کے باوجود اگر کوئی ایسے کافروں سے دوستی لگائے، ایسے کافروں سے جو حربی کافر ہیں، جو دین کے معاملے میں تمہارے دشمن ہیں، چاہے وہ اس دور کے ہیں چاہے آج کے دور کے ہیں، اور قیامت تک کے لیے یہ قانون ہے کہ جو دین کے بارے میں تمہاری مخالفت کر رہا ہے، دین کے معاملے میں مخالفت کرتا ہے، اس سے کوئی دوستی نہیں ہے، اس سے کوئی ایسی تعلق والی بات نہیں ہے. باقی
بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے لین دین کرنا، کاروبار کرنا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ جو ہیلو ہے والا معاملہ ہے، گیٹ ٹو گیدر والا ہے، ہم نوالا ہم پیالہ والا معاملہ ہے، اور کہنا کہ یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو شخص یا جو بندہ ان سے دوستی لگائے گا، فَأُولَئِكَ، تو یہی، آگے ہم، پھر ضمیر آ گئی، ایک اس میں اشارہ ہے، ایک آگے ضمیر ہے، تو ترجمہ اکٹھا بنے گا تو یہی لوگ کیا ہیں؟ الظالمون، ظالم ہیں، یعنی ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی اس قدر سخت بات اللہ نے کر دی کہ اگر کوئی ایسے کافر سے دوستی لگائے یا یہ کہے کہ یہ میرا دوست ہے، پتہ بھی ہے کہ یہ اسلام کا دشمن ہے، ہر موقع کے اوپر اسلام کی مخالفت کرتا ہے، تو یہ لفظ کہنے والا ظالم ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اور ظالموں کا جو ٹھکانہ ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے۔ فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، اور ظلم کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے، اور جو باتیں اللہ ہماری رہنمائی کے لیے قرآن میں بیان کر چکے ہیں، قرآن تو 1450 سال پہلے نازل ہو چکا ہے، لیکن یہ قرآن اپڈیٹڈ ہے، جب پڑھو گے، آج پڑھو، سال بعد پڑھو، 1000 سال بعد لوگ پڑھیں گے، تو یہ قرآن ایسی ہے جیسے آج کے حالات کو بیان کر رہا ہے، اور یہی قرآن کا اعجاز ہے، یہی اس قرآن کی خوبی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔